سنت انبیاء مرحبا مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من ذکرت عنده فخطی الصلاۃ علی خاطئ طریق الجنہ، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کر گیا، اس نے کوتاہی کی تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سنت انبیاء لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم سنت انبیاء سنا کرتے ہیں، شان انبیاء سنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں اللہ تعالی نے رسولوں کی مبارک زبان سے کفار کی 3 باتوں کے جوابات کا ذکر فرمایا اور رسولوں پر اپنے خاص فضل و احسان اور ان کے توکل علی اللہ کو بیان کیا۔ کفار کا پہلا شبہ یہ تھا، ان کا کہنا تھا کہ تم رسول کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم بھی ہماری طرح بشر ہو؟ تو رسولوں نے کہا، قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ یعنی رسولوں نے کہا کہ بھلے تم ہمیں اپنے جیسا بشری سمجھو لیکن یہ بات بعید نہیں کہ انسان کو رسول بنا دیا جائے، اللہ جس پر احسان فرماتا ہے اسے رسول بنا دیتا ہے۔ تو یوں ان کے شبے کا رد کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کرام نے جو یہ فرمایا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہے، یہ انبیاء کرام کی عاجزی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جیسے عام انسان جانوروں سے عقل کی وجہ سے ممتاز ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے انبیاء کو ایک خاص قوت اور طاقت دی ہے جس کی وجہ سے ان پر غیبی امور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس خاص قوت اور طاقت کی وجہ سے یہ عام انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ کفار نے دوسرا شبہ یہ وارد کیا کہ ہمارے باپ دادا ایک عرصے سے شرک کرتے آ رہے ہیں اور وہ اتنی تعداد میں ہے جبکہ رسول ایک ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک فرد حق پر ہو بقیہ سب غلط ہوں؟ تو اس کا جواب بھی آیت کے اس حصے میں ہو گیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کا احسان ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ احسان فرماتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی ایک کو درست رستے کی ہدایت دے دے بقیہ غلط ہوں۔ تو یوں ان کے اس شبے کا بھی رد کیا گیا۔ کفار کا تیسرا شبہ، انبیاء کرام نے جو معجزے دکھائے تھے، کفار نے کہا ہمیں ان معجزات کے علاوہ ہماری مرضی کے معجزے دکھائے جائیں پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ رسولوں نے اس کا یہ جواب دیا، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل تمہارے پاس لے آئیں۔ یعنی نبوت کے ثبوت کے لیے جتنے معجزے ریکوائرڈ تھے وہ سارے عطا کر دیے گئے۔ تو جب یہ دے دیے گئے تو اب اللہ کی مرضی پر ہے کہ ان کے مطالبے کے مطابق معجزے ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ کہہ کر ان کے اس شبے کا بھی رد کیا گیا۔ اب جب کفار نے دیکھا کہ ہمارے تمام شبہات کا رد کر دیا گیا، تمام جوابات کامل طریقے پر دے دیے گئے اور اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں، تو انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ تو جب کفار نے انبیاء کو دھمکیاں دی تو انبیاء کرام نے جواب دیا،
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی انبیاء کرام نے فرمایا کہ تم جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارا بھروسہ اور اعتماد فقط اللہ پر ہے۔ تو اس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں جو ہمیں مدنی پھول ملے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ رسول، انبیاء یہ عام بشر نہیں ہوتے، بلکہ یہ ممتاز اور نمایاں اور اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں خاص قوت اور طاقت عطا کی ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ نبوت کا ملنا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ انبیاء کو نبوت کے ثبوت کے لیے جتنے معجزات کی ضرورت تھی وہ اللہ پاک نے انہیں عطا فرما دی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام اللہ کے دشمنوں سے ڈرا نہیں کرتے، اور ان کا اعتماد اور بھروسہ فقط اللہ پاک پر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں خوب فیضان انبیاء نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدعا ذیل العالی کی جانب، اور سنتے ہیں کہ آج کون سی سنت انبیاء بیان ہوگی، اور اچھی نیتوں کے ساتھ سنتے ہیں تاکہ اس سنت انبیاء کو ہم خود بھی اپنائیں۔ جی سیدی، آج کون سی سنت انبیاء بیان ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کی، تو یہ عمل جو ہے، یہ مبارک عمل، یہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور قربانی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 55، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ پاک کے فرامین پر عمل کرنا، آپ کا صبر، آپ کا استقلال، آپ کے احوال، آپ کے خصائل ایسے تھے کہ آپ رب کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ تھے۔ آپ خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرماتے تھے، گھر والوں کو اور اپنے قبیلے والوں کو، تو خصوصیت کے ساتھ آپ کا یوں ذکر کیا گیا۔ اور بڑی پیاری باتیں علماء نے لکھی کہ آدمی کو چاہیے سب سے پہلے اپنی درستی کرے، اپنی اصلاح کرے، پھر جو اقرب ہے، جو قریب ہے، اس کی اصلاح کرے، گھر والی ہے، بچے ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، اہل محلہ ہیں، پھر اللہ نصیب کرے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو انبیاء کرام کی حیثیت اپنی امت میں باپ کی طرح تھی، تو سب کو ہی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دینا رب کی بارگاہ میں ایک پیارا عمل ہے اور سنت انبیاء ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ خود تو نماز پڑھتا ہے مگر گھر والوں کو نماز کا نہیں کہتا، تو اندیشہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو اور اس کی پکڑ ہو قیامت کے دن۔ سب سے زیادہ حق اپنے گھر والوں کا ہوا، الاقرب فالاقرب، پھر جتنا قریبی ہے، تو جیسے ہم دنیاوی طور پہ وہ کہتے ہیں اول خیش بعد درویش، تو نیکی کی دعوت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو نیکی کی دعوت دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خفیہ دعوت دی تھی اسلام کی، پھر جب اعلان نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہوتا ہے تو اب ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے رشتہ داروں کو پہلے عذاب الہی سے ڈرائیے۔ تو گھر والوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا، اور قرآن پاک میں اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا بھی حکم دیا گیا، تو گھر والوں کا ایک حق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، قبیلے والوں کو نماز کی دعوت دیا کرتے تھے، اور کسی نبی علیہ السلام کا ملتا ہو نماز کی دعوت کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کے تو گھر کی کیا شان تھی، آپ کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فرد نماز میں مشغول رہتا تھا، یعنی جیسے ڈیوٹیاں لگی ہوتی نا،
کہ فیکٹری چلتی رہے، رات کی شفٹ ہے، صبح کی شفٹ ہے، شام کی شفٹ ہے، دن کی شفٹ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، جن پر زبور نازل ہوئی اور جن کی آواز ایک معجزہ تھی اور بہت ہی آپ کی اچھی آواز تھی، اور پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، آپ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ کو حکومت بھی دی گئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب۔ جی والد، اللہ پاک نے آپ کو نبوت بھی دی اور آپ کو حکومت بھی دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے ہیں، اور ان کو بھی اللہ پاک نے نبوت اور سلطنت اکٹھی فرمائی، دونوں عطا فرمائی۔ جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ذکر کیا تو ان کو عبادت گزار ارشاد فرمایا، کہ بڑے عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور صوم داؤدی کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ دعوت اسلامی میں بھی وہ تحریک چلتی ہے نفل روزوں کی، تو اس کی وہ ایک ترغیبات کا سلسلہ ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، اور پھر اپنے ازواج کو، اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے اور فرمایا کرتے، اے داؤد کے گھر والوں، اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ پاک جادوگر یا چنگی والے جو ٹیکس جبراً وصول کرتے ہیں، اس کے سوا سب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ، سبحان اللہ۔ مگر ہمارے تو خراٹے بلند ہو رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اوصاف ہیں، ہم نے سنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عطا کیے گئے، بلکہ بدرجہ اتم آپ میں موجود تھے۔ بے شک۔ تو انبیاء کرام اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے دعوت دیتے، بلاتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیسا تھا؟ انبیاء کرام کو جو اوصاف ملے میرے نبی کے صدقے میں ملے، سبحان اللہ، سب کو عزت میرے نبی کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کو، اپنے خدام کو، صحابہ کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کا جز ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ اب اس میں اللہ پاک اپنے محبوب کو بھی فرما رہا ہے اور ساری امت کو بھی ارشاد ہو رہا ہے، یعنی آپ کو مجھے بھی کہا جا رہا ہے، خاص بھی ہے، عام بھی ہے۔ اپنے محبوب کو بھی فرمایا جا رہا ہے، اور محبوب کے صدقے میں ساری امت کو یہ فیضان مل رہا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو، اس پر قائم رہو۔ یہ نہیں کہ خوشی میں پڑھنی ہے، غمی میں نہیں پڑھنی، غمی میں پڑھنی ہے تو خوشی میں نہیں پڑھنی، گھر پہ پڑھنی ہے تو سفر میں چھوڑ دینی ہے، سفر میں پڑھنی ہے تو گھر پہ چھوڑ دینی ہے، فراغت میں پڑھنی ہے تو مصروفیت میں نہیں پڑھنی، نہیں، ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، تنگ دستی میں، فراغ دستی میں، دوستوں میں، تنہائی میں نماز پڑھنی ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی، گھر والی کو بھی، اپنے پاس کو نوکر چاکر ہیں، دکان پر کام کرنے والے ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں، آپ ایچ او ڈی صاحب ہیں، آپ آفیسر صاحب ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ لیکچرر ہیں، آپ اکیڈمی چلاتے ہیں، ان بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ ہر ایک سے اس کے بارے میں، اس کی نگہبانی کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ اگر پوچھا گیا کہ تجھے اللہ نے عزت دی، اللہ پاک فرمائے کہ اے بندے میں نے تجھے عزت دی، تجھے نمایاں کیا، تو سیٹ بنا، تو ٹیچر بنا، تو اس مقام پر پہنچا کہ لوگ تیری طرف آتے تھے، تیری بات مانتے تھے، تو نے بندوں کو میری طرف کیوں نہیں جھکایا، مسجد میں کیوں نہیں لائے، ہم کیا جواب دیں؟ تو ہم خود بھی نماز پر قائم رہیں اور گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، ترغیبات کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، فضائل بتا کر، فیضان نماز کا درس دے کر، نمازیوں کی باتیں سنا کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق نماز بیان کر کے ہم خود بھی گھر والوں کو نماز کی دعوت دیں اور نوکر چاکر کو بھی اسی طرح دعوت دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہمارے نوکر چاکر جن جن کے ہیں یہ نمازی بن جائیں گے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز تو بری باتوں سے روکتی ہے، پھر یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر یہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، پھر یہ ڈنڈی نہیں ماریں گے، پھر یہ چوریاں نہیں کریں گے، رقم نہیں لوٹیں گے، چوری، یہ کتنے معاملات سے بچیں گے۔ اللہ چاہے گا
اس کی رضا آخرت میں بھی نصیب ہوگی، دنیا میں بھی نصیب ہوگی، آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیا کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچیں گے اور بندے کا جرم کرنے سے بھی بچیں گے، یعنی وہ جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو پھر ہم سے کیسے ڈرے گا؟ جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم ربی پر 7 مہینے تک نماز فجر میں جگانے کے لیے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہزادی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ آیت میں فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، تو اہل سے کیا مراد ہے؟ بھئی زوجہ ہے، اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سارے گھر کے افراد تو کہلاتے ہیں۔ تو یہ جتنے اہل خانہ ہیں ان کو نماز کی دعوت دی جائے، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی شہزادی کے گھر نماز کے لیے جگانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ الصلاۃ الصلاۃ یوں فرمایا کرتے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اور نماز کے لیے ایک روایت میں 7 مہینے کا، ایک روایت میں 8 مہینے کا ہے، اور یہ کلمات ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نماز پڑھو اللہ پاک تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا فرماتے اور دعا بھی دیتے اللہ پاک رحم فرمائے، نماز پڑھو نماز، اور پھر قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت پیارا پہلو نماز کے تعلق سے، کہ ایک تو ہے نماز کی ترغیب دلائی جاتی تھی، نماز کے لیے جگایا جاتا تھا، تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آتی تھی، کوئی تنگی پیش آتی تھی، اس وقت بھی خاص نماز کی تلقین کی جاتی تھی۔ بلا شبہ، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تلقین فرما رہے ہیں نا، اچھا آپ کا عمل مبارک بھی یہی تھا۔ اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نبی کی بیان کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ معلم ہیں، نہیں سکھا رہے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو سکھا رہے ہیں نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل مبارک کیا رہا؟ چاند گہن پر نماز، سورج گہن پر نماز، سفر میں نماز، سفر کی واپسی پر نماز، سفر میں جاتے ہوئے نماز، اور کوئی اہم مہم معاملہ آتا ہے تو اس وقت بھی میرے نبی، پیارے نبی، سونے سونے اچھے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور فجر کے لیے بھی خاص آتا ہے کہ سوتوں کو جگانا، اور جو لوگ فجر میں جگاتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں فجر میں جگانے کا بھی ایک دینی کام ہے، باقاعدہ اس کے لیے ذمہ دار مقرر ہوتے ہیں، جگاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ادائے مصطفیٰ سے ثابت ہے یا یہ عمل کرنے والا کوئی فضیلت حاصل کرے گا؟ دیکھیں نیکی کی دعوت ہے، اب دعوت اسلامی والے اس میں کوئی ذمہ داری شرط نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان یہ کرے۔ اذان ہو گئی، اب اس کے بعد ایک امیر علیہ سنت نے کچھ کلمات لکھیں، وہ فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، کلام بھی ہے، تو پڑھتے پڑھتے یہ صدا دیتے ہیں، تو یہ نیکی کی دعوت ہے۔ جی اچھا اشیاء گواہ ہو رہی ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا گھر میں اسلامی بہنیں اٹھ کے نماز پڑھیں گی، یا گھر میں بیمار ہیں بوڑھے گھر میں نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب، جو آ کر مسجد میں نماز پڑھے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اچھا یہ کہیں کہ جی وہ اذان ہو تو گئی، پھر آپ کو کیا تکلیف کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے بھئی ہم اپنا ثواب کھڑا کر رہے ہیں، اور ایک تاکید ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اذان کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں اپنی قسمت جگانے حاضر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اذان تو دیتے تھے نا، اذان کے بعد حاضری ہوتی تھی کہ حضور نماز، تو اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عمل ہے، بلکہ ہر جس سوتے سے گزرتے تو پاؤں مبارک بار سے بار سے ہلاتے، اور صحابہ کو نماز کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا، اور اس کو علماء نے سنت مصطفیٰ لکھا ہے۔ اور صرف فجر کی نماز میں دعوت اسلامی والے نہیں جگاتے، ظہر اثر مغرب عشاء یہ جاگتوں کو بھی جگاتے، کہ بعض وہ سو رہے ہیں نا، یہ بات جاگتے ہوئے بھی غافل ہیں۔ تو الحمدللہ نیک اعمال کا جو شعبہ ہے، اور اس میں ان کی ذمہ داری ہے کہ ذیلی سطح پر اسلامی بھائیوں کو مقرر کریں، اور ظہر اثر مغرب عشاء میں نماز کی دعوت دیتے ہوئے جائیں،
اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، ناظرین کو، ناظرات کو یوں کہ جب اذان ہو گئی گھر کے سارے افراد کو نماز چلیں نکالیں، گھر کی جو بڑی ہے ساس ہیں، والدہ ہیں، وہ نکالیں سب کو، گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں یہ سب کو نماز کے لیے نکالیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کا حال لکھا گیا ہے کہ جب اذان ہوتی سناٹا ہو جاتا تھا، اذان کا جواب، سورے گھر والے نماز کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے۔ سمجھیں گے عید کا سما نا، سارے گھر والے نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ آفس میں ہیں، جاتے جاتے آفس والوں کو نماز کی دعوت دیتے جائیں، مارکیٹ میں اپنی شاپ سے جاتے ہوئے رستے میں جتنی شاپ آتی ہیں نماز کا مسکراتے ہوئے کہتے جائیں۔ آپ اسکول میں، کالج میں نماز پڑھیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ جہاز میں ہیں، نماز کا وقت ہو، الحمدللہ امیر اہل سنت کا صدقہ ہے، مبلغین ٹرینوں میں بھی جہازوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور خود امیر اہل سنت کا عمل مبارک تو ایسا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی بھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے، اعلیٰ حضرت سفر میں بھی نماز نہیں جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا خود آپ نے تحدیث نعمت کے لیے کہ فقیر کو بڑے لمبے لمبے سفر درپیش ہوئے، اور اعلیٰ حضرت عاجزی کرتے ہوئے فقیر اپنے آپ کو فرمایا کرتے کہ فقیر کو لمبے لمبے سفر درپیش ہوئے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، مگر کبھی بھی نماز باجماعت ترک نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نماز نہیں، نماز باجماعت۔ اور تو مشہور ہے کہ آپ کے انگوٹھے کا آپریشن اور لوگ کرسی پر لے کر جاتے تھے، جماعت نہیں چھوڑتے تھے۔ شروع سے ہم دیکھیں صحابہ کرام نے بھی اس ادائے مصطفیٰ پہ عمل کیا، صدیق اکبر اپنے گھر والوں کو کیسے جگا رہے ہیں، فاروق اعظم کا جگایا کرتے اسپیشلی روایت میں آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے خلاصے کے مطابق جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگاتے ہوئے جا رہے تھے، اسی وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ کی پھر شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہم نماز کے لیے جگائیں گے گھر والوں کو، ہم گناہ سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے، تو جو قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو کیا یہ بھی اس میں آئے گا؟ اور اس کے تحت کیا کیا احکام آتے ہیں؟ ہمیں اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچانا ہے؟ جی میں پہلے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 بھی تلاوت کرتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آگ جلانے کے لیے لکڑی استعمال ہوتی ہے، گیس استعمال ہوتا ہے، تیل استعمال ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے انسان اور وہ پتھر جن کی پوجا کی گئی ان کو استعمال کیا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ تو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے۔ جب بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی تو ارشاد ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تعلیم کرتے ہیں نا، تو ارشاد فرمایا تم اپنے گھر والوں کو ایسی باتوں کا حکم دو جنہیں اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک نماز کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک زکوٰۃ کو پسند فرماتا ہے، اور جتنے بھی یہ جنت میں لے جانے والے اعمال اور حدیث میں پسندیدہ اعمال کا تذکرہ ہے سب اللہ کے پسندیدہ ہیں، جبھی تو حدیثوں میں بیان ہوئے۔ تو تم اپنے گھر والوں کو ایسی باتوں کا حکم دو جنہیں اللہ پاک پسند فرماتا ہے، انہیں ایسی باتوں سے منع کرو جنہیں اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے۔ اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اپنے آپ کو گھر والوں کو بھلائی کی باتیں سکھاؤ، ادب و احترام، مینرز، اسلامک مینرز یہ سکھائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ پاک کی اطاعت والے اعمال کرو اور نافرمانی والے اعمال سے بچو، گھر والوں کو اللہ پاک کی یاد سکھاؤ تاکہ اللہ پاک تمہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم لوگ اپنے گھر والوں کو اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم لوگ اپنے گھر والوں کو اللہ پاک کی اطاعت کرنے کا حکم دو، نافرمانی سے روکو۔ یعنی خود بھی ہم نے اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے اور گھر والوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ فیضان نماز کا گھر میں درس شروع کر دیں، گھر والے نمازی بن جائیں گے۔ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ فجر کے بعد شروع کر دیں، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ہو، گھر کے اندر بھی کچھ نوافل پڑھیں، بچوں کو ساتھ اپنے کھڑے کریں۔ جو سمجھدار بچے ہیں، اب 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دینا چاہیے اور ان کو ساتھ نماز کے لیے لے کے چلے جائیں، اس طرح بچے بھی عادی بنیں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سنا
کہ اہل خانہ کو، گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو آج کے اس پروگرام سے ہم نے ذہن بنانا ہے کہ ہمیں بھی اس سنت انبیاء پہ عمل کرنا ہے، خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے زوجہ کو بھی پابند کریں، اپنے جو خواتین ہیں اپنے شوہر کو پابند کریں، اپنی اولاد کو پابند کریں، اور جو ہمیں ایک اسلام نے حکم دیا ہے کتنی عمر سے بچے کو ہم نے راغب کرنا ہے، فضائل بتائے دیں۔ الحمدللہ بہت پیارا نسخہ ہمیں بتایا گیا۔ فیضان نماز کتاب کا درس شروع کر دیں، اس میں فضائل بھی ہیں، نہ پڑھنے کے عذابات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں جو شوق دلانے والے ہیں نماز کا۔ تو انشاءاللہ بزرگوں کے واقعات سنیں گے، قرآن کی آیات سنیں گے تو اس سے بھی ذہن بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں خود بھی نماز پڑھنے کی، استقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت انبیاء مرحبا مرحبا